السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگوں، مدینہ منورہ میں ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا اسلم۔ یہ اسلم نام جو ہے یہ پرانا ہے، جو حضور نے باقی رکھا۔ یہودیوں میں اب تک اسلم نامی آدمی ملتے ہیں۔ اسلم، زینب، یہ پرانے نام یہودیوں کی، یہ اوپر سے چلے آ رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دینے والی تھی، جس نے زہر دیا تھا، اس کا نام بھی زینب تھا۔ حضور نے یہ نام باقی رکھا، بدلا نہیں۔ اسلم نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا، اسی لیے ہمارے یہاں اسلم کہتے ہیں، اسلم نامی لوگ ہوتے ہیں۔ اور مدینہ منورہ میں زینبیں بہت ہوتی تھی، ہر گھر میں زینب، ہر گھر میں زینب۔ تو کبھی کوئی قصے ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ کہتے تھے، بھئی تم زینب کا قصہ کہہ رہے ہو، ایو زیانی، بھئی زینبیں تو بہت ہیں۔ خود حضور کی بیٹی کا نام بھی زینب تھا، حضور کی اہلیہ محترمہ کا نام بھی زینب تھا۔ یہ نام باقی رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دینے والی تھی، اس کا نام بھی زینب تھا۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، تھوڑے سے تجربے کی، گھر جا کر زینب کو سنانا مت۔ زینب نامی لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا، تھوڑی سی تیز دماغ ہوتی ہیں، لیکن بہت سمجھدار ہوتی ہیں، بہت سمجھدار۔ اس لیے حضرت زینب نے ابو العاص ابن ربیع کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، حالانکہ حضور نے چھٹا کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا نکاح ابو العاص ابن ربیع کے ساتھ کیا تھا۔ بدر کے موقع کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، بھئی دیکھو میری بیٹی تو مسلمان ہے، تم تو مسلمان ہو نہیں، اس لیے بھی زینب کو مدینہ منورہ بھیج دو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص ابن ربیع کی تعریف بہت کرتے تھے۔ جب شیخ ابی طالب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو یہی ابو العاص ابن ربیع جو ہے، پورے مکہ والے جب سو جاتے تھے تو رات کے وقت میں کھجوریں، راشن کے دیوار کے اوپر سے چڑھ کر یوں پھینکتے تھے، تو حضور ایک جملہ کہتے تھے، واہ بھائی واہ، داماد ہو تو ایسا ہو، کہ داماد ہو تو ایسا ہو۔ مجھے قصہ سنانا ہے اسلم کا، قرآن کی وجہ سے، لیکن وہ زینب کا چھڑ گیا۔
زینبوں کے قصے بہت ہوتے تھے مدینہ منورہ میں. عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام بھی زینب تھا. لڑکیاں بہت تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں میں بیان کیا اور بیان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی فضیلت بیان کی. یہ عورتوں صدقہ کرو. میں نے جو ہے زیادہ تر عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے. صدقہ کرو، صدقے کی فضیلت بیان کی. تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی وہ بھی بیان میں تھی. وہ آ گئی گھر پر، اور گھر پر آ کر عبداللہ بن مسعود کے ساتھ نوک جھونک شروع ہو گئی. لٹھم لٹھانی، نوک جھونک. بیاج کیوں روٹھی ہے؟ یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے صدقہ کرو. میں کیا صدقہ کروں؟ عبداللہ بن مسعود بہت دبلے پتلے تھے. ان کی ٹانگیں جو ہیں بہت پتلی تھی عبداللہ بن مسعود کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا بھئی دیکھو نام اعمال بھی تولے جائیں گے اور تم کو بھی تولا جائے گا. یعنی جو مرد ہیں عورتیں ہیں یہ بھی ترازو میں رکھے جائیں گے. تو جیسا آپ ہنسے ویسے صحابہ بھی مسکرائے. یہ کیوں مسکرائے؟ یہ کہا تو عبداللہ بن مسعود کا تو کچھ وزن ہونے کا نہیں، تو بہت دبلے. تو آپ نے فرمایا نہیں یہ بات نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود کو جب تولا جائے گا تو اس کی دونوں پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. یہ آپ نے ان کی فضیلت بیان کی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے تو سانپ کو بھگانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا. سانپ آیا تھا نا. آپ کا جو حجۃ الوداع ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ میں نے تقریباً 12 پارٹ بیان کیے مکہ مکرمہ سے حج کے دنوں کے اندر. اصل ہے 100 پارٹ اس کی. حضور کا حج مدینہ سے مکہ، مکہ سے مدینہ، یعنی مدینہ سے عرفات، عرفات سے مدینہ، 100 پارٹ ہیں. تو 100 پارٹ ہم بیان نہیں کر سکے. بعد میں ہمیں ذہن میں آیا کہ حضور کا حج بیان کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج میں کیا کیا قصے ہوئے رستے میں. تو ایک قصہ ہوا تھا سانپ کا مینا میں. اگلا دن عرفات ہے، مینا میں ٹھہرے ہوئے تھے اور اسی رات میں سورہ المرسلات نازل ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے کے سارے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. امہات المومنین بھی خیموں میں تھی اور اچانک سانپ نکلا. جب سانپ نکلا تو سب جو ہے وہ افراتفری مچ گئی. کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر، سب احرام کی حالت میں، اور وہ سانپ بھی ادھر ادھر ہو رہا ہے. اب اسے مارے کون؟ اسے بھگائے کون؟ تو یہ عبداللہ بن مسعود تھے. وہ سانپ کے پیچھے پیچھے دوڑے. دبلے پتلے تھے، ٹانگیں بھی دبلے پتلی تھی. وہ ایک دم بھاگے. سانپ آگے آگے، عبداللہ بن مسعود پیچھے پیچھے. تو حضور کھڑے رہ کر دیکھتے تھے کہ کیا ہوا. مائیں کھڑے رہ کے دیکھتی تھی. تو حضور کو یہ فکر تھا کہ کہیں پلٹ کر یہ سانپ حملہ نہ کرے. لیکن عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ بھاگے بھاگے اس کے پیچھے. حضور بھی جو ہے وہ دیکھتے رہے، صحابہ بھی دیکھتے رہے، ابوبکر بھی دیکھتے رہے. عجوبہ تھا ایک احرام کی حالت مینا، اور مینا میں یہاں تک کہ وہ سانپ جو ہے پہاڑ کی کسی غار میں جا کر داخل ہو گیا. تو آپ نے فرمایا الحمدللہ. اب عبداللہ بن مسعود واپس آئے، ہانپتے. تو حضور نے ایک جملہ کہا، چلو اللہ نے سانپ کو تمہارے شر سے بچا لیا. سمجھ گئے نا؟ اور تم کو اس کے شر سے بچا لیا. یہ عبداللہ بن مسعود دبلے پتلے تھے، کام نہیں کر سکتے تھے، کمزور تھے. لیکن ہمارا جو فقہ حنفی چلا ہے وہ عبداللہ بن مسعود کی حدیثوں سے چلا ہے. ہمارا فقہ حنفی جو ہے زیادہ تر احناف نے عبداللہ بن مسعود کی روایتیں لی ہیں. تو ان کی بیوی کا نام بھی زینب. گھر آ کر جو ہے دونوں میں نوک جھونک. آج سے لڑائی کرو سے سے. تو انہوں نے کہا میں کیا صدقہ کروں، جتنا کماتی ہوں آپ پہ لگا دیتی ہوں.
بچیاں بہت تھیں، عبداللہ بن مسعود کی لڑکیاں بہت تھیں، لڑکے نہیں تھے۔ ہر سال علماء نے لکھا ہے ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی، اور یہ تھے کمزور عبداللہ بن مسعود۔ تو عبداللہ بن مسعود نے جب دیکھا کہ بہت اکھڑی ہوئی ہے تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ بھئی دیکھ، تجھے جو بھی شکایت کرنی ہے حضور سے جا کر مجھ سے نہیں، لیکن مجھ سے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بھئی میرے پاس کچھ ہے نہیں، مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئی تو اور بھی زینبیں کھڑی تھی، اور آواز آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے کمرے میں تھے، اور حضرت بلال جو ہے وہ کہیں سے پانی لا رہے تھے، کھجورے لا رہے تھے، یعنی کام میں مصروف تھے حضرت بلال۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ باہر سے آوازیں آ رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا یہ زور زور سے جو بول رہی ہے نا وہ عبداللہ بن مسعود کی زینب ہے۔ حضرت عائشہ بہت سمجھدار تھی، آپ نے فرمایا مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں آئی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت بلال کو بھیجا اور کہا بھی دیکھو یہ دروازے پر آئی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ دوسری زینبیں تو خاموش رہی، لیکن یہ زینب عبداللہ بن مسعود والی انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم حضور سے پوچھنے آئے ہیں کہ یہ میرا عبداللہ بن مسعود کی بیوی یہ کام کرتی تھی کہ کھال کو ٹھیک کرنا، برتن دھونا، کچھ نہ کچھ پیسے جمع کرنا، اور بھی عبداللہ بن مسعود پر خرچ کرتی تھی۔ عبداللہ بن مسعود جو ہے یہ تو مسجد نبوی میں رہتے تھے زیادہ تر، ان کا بھی کھانا پینا گھر ان کا چلتا تھا عبداللہ بن مسعود کا۔ تو عبداللہ بن مسعود کی بیوی نے کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنے آئے ہیں کہ بھئی آپ نے صدقہ کرنے کا کہا تو صدقہ کیا کریں؟ میں تو جو کماتی ہوں وہ شوہر پر اور ان پر خرچ کر دیتی ہوں۔ لیکن بلال تو پہچان گیا ہے میں کون ہوں؟ تو بلال نے کہا عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب، ان کے اور بھی کارنامے تھے۔ تو کہا دیکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ہے لیکن میرا نام مت لینا۔ حضرت عائشہ تو پہلے کہہ چکی تھی یہ آواز عبداللہ بن مسعود کی بیوی کی ہے، تیز دماغ تھا تھوڑا لیکن تھی سمجھدار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی یہ بھی تھی سمجھدار، سارا مسئلہ حل کر دیا ابو العاص بن ربیع کا، حالانکہ حضور نے چھٹا کر دیا تھا، ایسا مسئلہ حل کیا کہ حضور نے نکاح کرا دیا، جاؤ تم دونوں میاں بیوی ہو جاؤ۔ سمجھداری تھی۔ چنانچہ حضرت بلال آئے اور بلال نے آ کر کہا کہ حضرت کچھ عورتیں ہیں مدینہ منورہ کی، یہ اپنے شوہروں کی شکایتیں کر رہی ہیں، یہ کیا خرچہ کریں، کیا صدقہ کریں، سارا جو کماتی ہیں شوہروں پر خرچ کر دیتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کون ہیں یہ عورتیں؟ تو اب حضرت بلال نے کہا زینبیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایو زینب، زینبیں تو مدینہ میں بہت ہیں، کون سی زینب؟ تو عبداللہ بن حضرت بلال تھوڑا آگے پیچھے ہونے لگے، نام لینا چاہتے نہیں تھے لیکن حضور پیچھے پڑے تھے، چمٹ گئے، نام بتاؤ کون سی زینب ہے؟ اور وہاں عبداللہ بن مسعود کی بیوی نے کہا کہ میرا نام مت لینا، بس یہ کہنا زینب ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں کون سی زینب ہے؟ ماں عائشہ کہتی تھی میں تو پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ عبداللہ بن مسعود کی زینب ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ اب ماں عائشہ جو ہے مسکرا رہی ہے بیٹھی ہوئی، اور بلال جو ہے وہ دائیں بائیں ہو رہے ہیں، سمجھ گئے دائیں بائیں۔ تو حضرت بن حضور نے کہا نہیں زینب کون سی زینب ہے، بہت زینب ہے مدینہ میں، گھر گھر میں زینب ہے۔ تو پھر ان کو کہنا پڑا عبداللہ بن مسعود کی زینب، تھوڑا زور سے کہا عبداللہ بن مسعود کی زینب، وہ باہر سن لیا۔ اب جو ہے یہ تو حضور نے فرمایا بلاؤ، گھر میں بلایا، کیا مسئلہ ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود کی بیوی نے کہا مسئلہ یہ ہے ہمارا
آپ نے صدقہ کرنے کا کہا، ہم کیا صدقہ کریں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یہ بات نہیں ہے، تم اپنے شوہر پہ خرچ کرو، تمہیں دگنا اجر ملے گا، ایک تو صدقے کا بھی اجر ملے گا اور دوسرا صلہ رحمی کا بھی اجر ملے گا۔ یہی معاملہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا، حضرت زینب کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ کر دیا۔ حضرت زینب مدینہ منورہ میں، ابو العاص بن ربیع مکہ مکرمہ میں۔ یہ ابو العاص بن ربیع جو ہے یہ تاجر تھے ہیروں کے، شام جاتے تھے، ایران جاتے تھے، وہاں سے ہیرے لے کر آتے تھے، اور ایران کے جو فیروزے معروف ہے، ایران کے پتھر جو ہے معروف ہے، وہاں جا کر لاتے تھے اور مکہ والوں کا پیسہ لے کر بزنس کرتے تھے، لیکن بزنس کر کے صحیح حساب دیتے تھے، چالاکی نہیں کرتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو ابو العاص بن ربیع اتفاق سے رات کے وقت میں آ رہے تھے اور غلطی سے مدینہ کے بارڈر میں داخل ہو گئے۔ مدینہ کے بارڈر میں آنے کی کسی کو اجازت نہیں، فوجی ہماری گھومتی تھی، بھئی ہماری بارڈر میں کو آیا تو ہم پوچھیں گے کیوں آیا تو، ہماری بارڈر میں آیا نا، ہماری حد میں آیا، ہم پوچھیں گے۔ تو عبداللہ بن یہ ابو العاص بن ربیع یہ جو ہے یہ چلے جانا تھا مکہ اور مدینہ منورہ سے گزر رہے تھے، تو مدینہ کی بارڈر میں آ گئے، حد میں داخل ہوئے، تو صحابہ نے جو ہے ان کا سارا مال لے لیا۔ ہمارے بارڈر میں کیوں آئے تم ان کے ساتھ تلوار بھی تھی، صحابہ نے کہا ہو سکتا ہے کسی کو مارنے کے لیے آیا ہو، تحقیق کریں گے۔ تو ابو العاص بن ربیع گھبرائے اور گھبرا کر دوڑے اپنی جان بچانے کے لیے، کبھی یہ لوگ مجھے ماریں گے۔ اب جان بچانا، مدینہ منورہ میں رات میں سب سوئے ہوئے اور خوب ٹھنڈی، مدینہ منورہ کی ٹھنڈی بہت ہوتی ہے، ہم مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، سردی ایسی ہوتی ہے کہ فجر میں جو ہے ایسے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں کہ جتنا مفلر باندھو، جتنا گرم کپڑا پہنو، وہ ٹھنڈی اندر گھستی ہے، خوب ٹھنڈی، اور سارا مدینہ سویا ہوا۔ اور یہ ابو العاص بن ربیع گلی میں بھاگ رہے ہیں۔ ایک بوڑھے نے دیکھ لیا کہ کوئی نوجوان ہے بھاگ رہا ہے، ارے بیٹا کہاں جا رہے ہو تم؟ یہ فرمایا بس مجھے اتنا بتا دو زینب کا کمرہ کون سا ہے؟ یہ ابو العاص بن ربیع نے کہا۔ تو بڑے میاں نے کہا کہ ایو زینب، یہاں تو زینب بولتے، کون سے زینب؟ فرمایا حضور کی بیٹی۔ ارے حضور کی بیٹی، بھاگ یہاں سے، تیرا کیا تعلق حضور کی بیٹی سے؟ بھاگ یہاں۔ وہ بڑے میاں پہچانتے نہیں تھے کہ حضور کے داماد رہ چکے ہیں۔ خیر وہ پھر بھاگے، وہ گلی میں گزر رہے تھے، صحابہ انہیں ڈھونڈ رہے تھے کہ کہیں ملے تو قتل کر دیں ان کو، ہمارے بارڈر میں کیسے آئے تم، ہمارے حد میں کیسے آئے تم، یا پکڑ کر حضور کی خدمت میں پیش کریں۔ پھر ایک نوجوان ملا، بھئی کہاں جا رہے ہو آپ، بھاگ رہے ہو کیا؟ یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ہے زینب، اس کا کمرہ کون سا ہے؟ وہ نوجوان نے کہا کہ وہ کمرہ ہے۔ حضرت زینب کا کمرہ اور حضرت فاطمہ کا کمرہ دونوں کا ملا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کمرے وہی ملے ہوئے تھے۔ تو یہ ابو العاص بن ربیع رات کے وقت میں حضرت زینب کے گھر چلے گئے، گھر کا مطلب باہر تک، اور دستک دی۔ حضرت زینب گھبرائی کہ کون آیا ہے رات کے وقت میں، اچھا حضور کو کچھ پتہ نہیں اور امہات المومنین کو کچھ پتہ نہیں، سب سوئے ہوئے ہیں اپنے اپنی جگہ پر۔ مین کون؟ تو انہوں نے آہستہ سے کہا میں ابو العاص بن ربیع ہوں، میں لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، صرف پناہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت زینب ایک دم جیسے سانپ کاٹا ہو، او بھئی یہ تو مشرک ہے، میں مسلمان ہوں، حضور نے الگ کیا ہے، یہ کیسے آ گیا؟ تو حضرت زینب نے اپنی بچیوں کو جگایا، بچیوں کو، اور بچے کو جگا کر خاص طور سے حضرت فاطمہ، یہ سب یعنی یہ سب بڑی ہو چکی تھی ساری کے ساری۔ حضرت فاطمہ تو حضرت خدیجہ کی بیٹی ہے، لیکن جو بھی قرب و جوار میں تھے، یہ کبھی یہ ابو العاص بن ربیع آئے ہیں پناہ لینے کے لیے، تو میں کیا کروں؟ کسی نے کہا بھی پناہ دے، تو ہماری شریعت میں یہ ہے کہ کوئی اگر کسی کو پناہ دے دے تو کوئی اسے قتل نہیں کر سکتا، یعنی اس کی جان بچ جائے گی۔
بعد میں جو کورٹ فیصلہ کرے وہ الگ ہے، لیکن کوئی مار نہیں سکتا کہ وہ پناہ دی ہے۔ تو حضرت زینب نے بستر وغیرہ وہ اپنے پردے کے اندر سے باہر پھینکا، یہ کہا بھی اس وقت تم آرام کر لو، پانی وغیرہ کھجور وغیرہ بچیوں کے ساتھ بھیج دی، تم آرام کرو اور میں نے تمہیں پناہ دی دی۔ بس اتنا جملہ کہا، لیکن میں نے پناہ دی دی یہ تو رات کے وقت میں اندھیرے میں چپکے سے دی ہے، سارے مدینہ کو پتہ چلنا چاہیے، مدینہ والوں کو تو پتہ نہیں ہے۔ تہجد کی اذان ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے، فجر کی نماز آپ نے پڑھائی، فجر کی نماز پڑھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کی طرف منہ کر کے بیٹھے تو حضرت زینب عورتوں کو چبوترے پر کھڑی ہو گئی، اعلان کر رہی ہے، اے مسلمانوں، یہ نہیں کہا میرے شوہر ابو العاص ابن ربیعہ آئے، شوہر تو ہے نہیں اب، یہ کہا ابو العاص ابن ربیعہ آئے ہیں، انہوں نے مجھ سے پناہ مانگی ہے، میں نے ان کو پناہ دے دی ہے، اس لیے کوئی ان کو قتل نہ کرے۔ یہ اعلان کیا حضرت زینب نے۔ جب حضرت زینب نے اعلان کیا تو سارا مدینہ، سارا صحابہ وہ دگ رہ گئے، ارے ابو العاص ابن ربیعہ یہاں کیسے آ گیا؟ رات کا قصہ تو کسی کو پتا تھا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا مہلن مہلن مہلن، ٹھہرے رہنا، جانا مت، ٹھہرے رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے عورتوں کو چبوترے کے اوپر، تو امہات المومنین بھی تھی، حضرت زینب بھی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امہات المومنین کے بیچ میں بیٹھ گئے اور حضرت زینب سے کہا بیٹا کیا ہوا ہے؟ یعنی ابو العاص ابن ربیعہ کب آیا، کیا ہوا؟ تو حضرت زینب نے کہا کہ ابو رات کو جو ہے وہ پناہ لینے کے لیے آئے تھے اور لوگ جو ہے انہیں قتل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے تھے، تو میں نے کہا بھی کم سے کم میں پناہ تو دے دوں تاکہ اس کی جان بچ جائے، تو میں نے پناہ دے دی۔ جب یہ جملہ حضرت زینب نے کہا کہ میں نے پناہ دے دی ہے، اس پر حضرت عائشہ وغیرہ بہت ہوئی، ہمارا داماد ہے، بے داماد تھا نا، اور زندگی پر حضور کی خدمت کی تھی انہوں نے۔ تو حضور نے ایک جملہ کہا بیٹا دیکھو تم مسلمان ہو، وہ مشرک ہے، پناہ دی ہے، تمہاری پناہ قبول، انکار نہیں کر سکتے ہم، لیکن کہ تم سے خلوت نہ کرنے پائے، تمہارا شوہر نہیں ہے وہ۔ حضرت زینب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے صحابہ کے پاس اور کہا کہ سنو بدگمانی میں مبتلا مت پڑنا، زینب نے جو اعلان کیا جیسے تم نے پہلی مرتبہ سنا ویسے میں نے بھی پہلی مرتبہ سنا، یہ نہیں ہے کہ میں نے اور زینب نے مشورہ کیا ہے، بدگمانی دور کروائی، دل میں کوئی بدگمانی مت رکھنا، اور میں نے اس کی پناہ قبول کی ہے۔ پھر حضرت زینب کے پاس آئے اور یہ کہا کہ کہاں ہے ابو العاص ابن ربیعہ؟ فرمایا وہاں کونے میں لیٹے ہوئے، ان کے لیے نماز تو تھی نہیں، مشرک تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جگوایا بلال سے، عبداللہ بن مسعود سے، کبھی ان کو جگاؤ، جگایا، جگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ان کو اور بلا کر کہا کہ ابھی کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ یہ فرمایا کہ حضرت میں شام سے آ رہا تھا اور سامان تو میرا چلا گیا، سب ہیرے بھی ختم ہو گئے، لوگوں نے لے لیے، اور میری جان کے مسئلہ تھا، تو میں نے کہا بھی کس سے پناہ مانگوں؟ تو میں نے کہا بھی میری بیوی رہ چکی ہے یہ پہلے، اب میری بیوی نہیں ہے، لیکن انسانی ناطے سے میں آ گیا، اس نے مجھے پناہ دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا۔ اب حضور نے اپنے قریب بٹھایا ابو العاص ابن ربیعہ کو اور سارے مسلمانوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ دیکھو بھئی ابو العاص ابن ربیعہ کا مال جس نے لیا ہے میں چادر بچھاتا ہوں، وہ مال اس میں ڈال دو، اور میری رائے یہ ہے کہ تم اسے واپس دے دو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے اخلاق کی وجہ سے اللہ ابو العاص ابن ربیعہ کو ہدایت دے دے۔ اب حضور نے جب کہا سفارش کی تو سب نے، جس نے ہیرے لیے تھے، جس نے کپڑے لیے تھے، جس نے صفورہ کے کپڑے بھی تھے، ایک علاقہ ہے وہاں شام میں اس کا نام ہے صفوریہ، وہاں کے کپڑے بہت اچھے ہوتے ہیں آج بھی۔ یہ سفاری جو ہے نا، سفاری، یہ ان لوگوں نے وہیں سے نام لیا ہے، صفوریہ،
چونکہ ہمارے سفر ہوئے ہیں اس علاقے میں، بہت گشت کیے، چلیں پھریں، اس لیے وہ پٹری معلوم ہے ہم کو. وہ کپڑے بھی تھے، وہ کپڑے قیمتی ہوتے ہیں، مالدار لوگ خریدتے ہیں، غریب لوگ نہیں خرید سکتے. سب کپڑے، سفورہ کے کپڑے بھی آ گئے، ہیرے جواہرات بھی آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص ابن ربیع سے کہا کہ ابو العاص ابن ربیع، یہ سارا تمہارا سامان آ گیا ہے، تم دیکھ لو، حل بقی شیء، کوئی چیز باقی بچی ہو تو مجھے بتاؤ تاکہ میں جو ہے وہ دلواؤں صحابہ سے. فرمایا نہیں حضرت، سب آ گیا. تو حضور نے فرمایا یہ ہماری طرف سے تم کو ہدیہ ہے، مسلمانوں کی طرف سے. مال سمٹو اور سمٹ کر تم مدینہ منورہ جاؤ. حضور نے مکہ مکرمہ جاؤ. حضور نے اسلام کی دعوت نہیں دی. اسلام کی دعوت تو جانتے ہی تھے کہ حضور اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اس وقت میں نہیں دی. تو ابو العاص ابن ربیع اپنا سامان سمیٹ رہے تھے. جب سمیٹ رہے تھے اپنا سامان تو مائیں رو رہی تھی، حضرت زینب بھی رو رہی تھی. جب ان کا رونا حضور نے دیکھا تو حضور بھی رونے لگے. یہ سیٹھ آدمی ہے اور میری اس نے خدمت کی ہے، میں نے اس کی تعریف کی ہے کہ داماد ہو تو ایسا ہو. لیکن آج حالات ایک ایک چیز سمیٹ رہے تھے. جب پوٹلی باندھی تو یہ خود اٹھا نہیں سکتے تھے، تو حضور نے خود سپورٹ کیا. سمجھ گئے؟ صحابہ سے نہیں کہا، حضور نے خود پیچھے اٹھایا اور ان کے کندھے پہ رکھا اور یوں کہا تم جاؤ مکہ مکرمہ. چنانچہ ابو العاص ابن ربیع مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے، پوٹلی اپنے سر کے اوپر اور اپنے پیٹھ کے اوپر رکھتے ہوئے. تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے جب تک نظر سے وہ اوجھل نہیں ہوئے ہیں تب تک مائیں اور حضرت زینب بھیج کے مر کے روتی رہی. میری اولاد اس سے ہوئی ہے. اور حضور نے بیٹھے بیٹھے صحابی نے پوچھا کہ حضور کا کیا حال تھا؟ تو دوسرے صحابی نے کہا البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی پکڑ کر گہرے رنج کا اظہار فرمایا. داڑھی پکڑ کر دیکھ رہے تھے حضور کے آنسو، آنکھوں میں آنسو تھے. سارا مجمع امہاتوں میں دیکھ رہی تھی کہ جا رہا ہے. جب نظروں سے وہ اوجھل ہو گئے پھر یہ اپنے کمرے میں آئے سارے کے سارے. مکہ چلے گئے. مکہ مکرمہ جا کر انہوں نے اعلان کیا بھئی میں آ گیا ہوں، سب مال ہے، میں بیچ رہا ہوں، نفع بھی اچھا ہے، میں سب لوگوں کا آپ کو جو آپ کا نفع چکا دیتا ہوں. سب کا نفع چکایا. 3 دن تک مکہ مکرمہ میں رہے اور لوگوں سے کہا کہ کسی کا کوئی حساب رہا ہو مجھ سے مانگ لے. تو لوگوں نے کہا پیسہ پھر دیتے ہیں اور دھندا کرو. ابو العاص بن ربیع نے کہا کہ نہیں، اب میں مجھے دھندا نہیں کرنا، تمہارا کوئی چیز بچی ہو تو مجھے کہو. 3 دن مکہ میں ہوں، 4تھے دن میں چلا جاؤں گا، مکہ چھوڑ دوں گا. بعد میں یہ مت کہنا اچھا مکہ مکرمہ میں کوئی چھوٹی سی بستی تھی، گھر گھر جا کر کہتے تھے کوئی حساب ہے، کوئی دینا ہے، کوئی لینا ہے کچھ. اگر مجھے لینا ہے تو معاف، اور تمہیں لینا ہے تو مجھ سے لے لو. مکہ والوں نے کہا کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں لینا، تم پھر سے پیسہ لو. ان کا نہیں. اب ابو العاص بن ربیع مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے. اچھا حضور کو پتہ نہیں، کوئی وحی بھی نہیں آئی. جیسے وحی کے ذریعے خبر ہو جاتی تھی، کوئی وحی نہیں آئی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو العاص بن ربیع مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو قافلے آ کر خبر دیتے تھے ارے بھائی کچھ سنا؟ کہا ابو العاص بن ربیع کو میں نے مدینہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے اور ان کے ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں، کچھ بھی نہیں، بس ایک جھولا ہے. اور دیکھا چکا معروف تھے، حضور کے داماد رہ چکے ہیں. کہ ابو العاص بن ربیع کو مدینہ تو حضور کو آ کر کہا کہ حضرت کو سنا؟ نہیں. کہا ہم نے ایسی خبر سنی ہے کہ ابو العاص بن ربیع مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف آ رہے ہیں. اب یہ پتہ نہیں ہے مدینہ کی طرف آ رہے ہیں یا مدینہ سے ان کا شام جانے کا ارادہ ہے، یہ بھی پتہ نہیں، لیکن اس طرف رخ ہے ان کا. تو آپ نے جملہ کہا حضرت زینب کے پاس جا کر بیٹا ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ابو العاص بن ربیع مدینہ کی طرف رخ کر کے آ رہا ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ آگے جا رہا ہے یعنی شام کی طرف اس کا رخ ہے یا
یہ جو ہے یہ مدینہ کی طرف آ رہا ہے، اور ایک جملہ تھا لعل اللہ یہدی، لعل اللہ یہدی، ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ یہاں تک کہ قبا آ گئے۔ اچھا جب قبا آ گئے، قبا آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی شام نہیں جا رہا ہے، شام جاتا تو وہیں سے باہر نکل جاتا، قبا آ گئے اس کا مطلب یہ کہ آدمی مدینہ میں آ رہا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ حضرت ہم نے قبا میں دیکھا۔ اچھا قبا میں دیکھا؟ حضور بھاگے بھاگے حضرت زینب کے پاس آئے، یہ کہا بیٹا وہ ابو العاص ابن ربیع قبا تک آ گیا ہے، شاید ہو سکتا ہے وہ اسلام قبول کر لے، تو جو ہے تم اپنا گھر وغیرہ ٹھیک کر لو، کپڑے وغیرہ ٹھیک کر لو، کیا نیت سے آ رہا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ آئے گا تو پتہ چلے گا، تو تم جو ہے گھر وغیرہ کمرہ وغیرہ ٹھیک کر لو، کپڑے وغیرہ ٹھیک کر لو۔ اور ماؤں سے بھی کہہ دیا، مائیں بہت خوش ہوئی، حضرت زینب خوش ہوئی، بچیاں خوش ہوئی۔ ابو العاص ابن ربیع آئے، جب داخل ہوئے تو کتابوں میں لکھا ہے، صحابہ کی زبان سے جملہ نکلا، جا ابو العاص ابن ربیع، جا ابو العاص ابن ربیع، جا ابو العاص ابن ربیع۔ ابو العاص ابن ربیع آئے، جب زور سے کہا تو مائیں جو ہے یہ بھی دیکھنے لگی، سیدھے ہی حضور کے پاس آئے اور حضور کے پاس آ کر بیٹھ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ جب یہ مسلمان ہوئے حضرت زینب کی ہچکیاں بن گئی، اللہ لے آیا، صحابہ بھی روئے، امہات المومنین بھی روئی، اور حضور نے کہا الحمدللہ الذی ہداک، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس اللہ نے تجھے ہدایت دی۔ حضور نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا، اور کھڑا کر کے سیدھے حضرت زینب کے کمرے میں لائے اور یہ کہا اب تم دونوں میاں بیوی ہو، میاں بیوی کی طرح زندگی گزارو، تم دونوں میاں بیوی ہو، میاں بیوی کی طرح زندگی گزارو۔ بہت اچھی زندگی گزری، بڑی لمبی تفصیل ہے، مجھے باپو نے کہا 9 بجے ختم کرنا ہے، 8:30 بج گئے ایک ہی قصے میں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ربانی، اب ان کا پھر کیا ہوا، اس کے بعد اولاد ہوئی نہیں ہوئی، کہاں انتقال ہوا، دونوں کی زندگی کیسے گزری، حضور کے داماد یعنی ہمارے داماد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، حضور نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، وہ بڑے لمبی تفصیلیں ہیں، دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ لائے گا تو انشاءاللہ سنائیں گے آپ کو۔ تو یہ فرمایا حضور نے کہ یہ تمہارا شوہر ہے، شوہر کی طرح زندگی گزارو۔ تو ماؤں نے جو اچھے کھانے پکا کر بھیجی، سمجھ گئے نا، اچھے کھانے۔ حضرت عائشہ نے ایک خاص قسم کا حلوہ ہوتا تھا وہ بھیجا، ام سلمہ نے کچھ بھیجا، کسی نے کچھ بھیجا۔ امہات المومنین کی جماعت جو تھی اس کے 2 ٹولیاں تھیں، جتنے امہات المومنین تھی 2 جماعتیں تھیں ان کی، ایک جماعت کی امیرن حضرت عائشہ، ایک جماعت کی امیرن ام سلمہ۔ تو مائیں جو بھی لاتی تھی وہ حضرت عائشہ کی پارٹی کی جو تھی امہات المومنین یہ حضرت عائشہ کو لا کے دے دیتی تھی، امی یہ ہے، اور حضرت ام سلمہ کی جو پارٹی کے تھے وہ حضرت ام سلمہ کو دیتے تھے۔ یہ دونوں لا کر دے دے ابو العاص بن ربیع کو، تو سمجھ لو کہ ساری امہات المومنین کی طرف سے ہدیہ آ گیا۔ دو پارٹیاں تھیں، ایک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر کوئی مسئلہ ہوتا حضرت عائشہ اور ام سلمہ دونوں متفق ہو جاتی تو سمجھ لو کہ مسئلہ حل ہو گیا، اور اگر ایک نے بھی مخالفت کی تو حضور ٹینشن میں آ جاتے تھے۔ ایک نے بھی مخالفت کی، حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر امہات المومنین تھی ساری کی ساری، تو حضرت صفیہ جو تھی ان کا اونٹ بیمار ہو گیا، تو حضرت صفیہ بہت رونے لگی، بہت روئی۔ حضور نے فرمایا یہ کیوں رو رہی ہو؟ کہتے میرا اونٹ بیمار ہو گیا، حج کا سفر ہے، کیسے میں پہنچوں گی؟ آپ نے فرمایا رو مت، کوئی بات نہیں، بہت اونٹ نہیں آئے، بہت ہے، تم رو مت۔ لیکن حضرت صفیہ برداشت نہیں کر سکی، جذبات میں آ گئی، بہت روئی، تھوڑی آواز نکلنے لگی۔ حضرت عائشہ نے کہا آواز مت نکالو، غیر سن رہے ہیں سارے کے سارے۔
حضور پر بوجھ پڑا. آپ نے کہا ایک کام کرو, یہی پڑاؤ ڈال دو. حالانکہ آپ کا ارادہ تھا مقام ابوا میں جا کر ٹھہرنے کا, جہاں حضور کی والدہ کی قبر ہے نا, وہ پڑاؤ منزل وہ تھی. لیکن حضرت صفیہ کے رونے کی وجہ سے اور سب دھمال ہو گئی سب قافلے کے اندر. حضور نے کہا اگلا سفر کینسل, کل سفر کریں گے, یہاں پڑاؤ ڈال دو. پڑاؤ ڈال دیا. اب جب پڑاؤ ڈالا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگتا تھا, اور جس ماں کی باری ہوتی تھی وہ ماں خیمے میں آتی تھی. اتفاق یہ تھا اس رات میں باری تھی حضرت صفیہ کی, اور دھمال ہوئی ان کی وجہ سے, اور سارا مجمع جو ہے رک گیا حضرت صفیہ کی وجہ سے. تو حضرت صفیہ تھی ام سلمہ کی پارٹی میں, لیکن آئی حضرت عائشہ کے پاس, کیونکہ مسئلہ یہاں حل ہوگا وہاں حل ہوگا نہیں. اور حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ معلوم ہے آج جو ہوا ہے اور میری باری ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا, اس لیے میں کیا کروں. حضرت عائشہ نے کہا مجھے استخارہ کرنے دو. کہ جلدی کرو استخارہ, گھدڑ ادھڑ ہو رہا ہے. سمجھ گئے آپ؟ یعنی حضور کے پاس جانا ہے, باری ہے, اور میری وجہ سے سارا مسئلہ ہوا ہے, سارا قافلہ رک گیا. جانا تھا مقام ابوا, حضور نے اعلان کیا تھا مقام ابوا میں رات گزاریں گے, اور یہ ہو گیا. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ بھئی مجھے تھوڑا سوچ لینے دو کیا کروں, اس لیے مسئلہ تو بڑا ہوا ہے. تو حضرت صفیہ نے خود نے کہا میری ایک رائے یہ ہے کہ میری باری میں تم چلی جاؤ, تو دو فائدے ہوں گے. ایک تو ایک حضور کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا, اور دوسرا ذرا میرا مسئلہ بھی سیٹ کر دینا, حضور کو سمجھا دینا. تو حضرت عائشہ نے کہا بہت اچھا. حضرت عائشہ نے کہتی تھی مجھے تو کوئی ایسا چانس ملے. تو حضرت عائشہ آ گئی کپڑے وغیرہ بدل کر. حضور نے فرمایا عائشہ اویش کہا, اویش تم کیسے آ گئی؟ ہماری شریعت میں بیوی کا پیار والا نام رکھنا یہ سنت ہے, لیکن دھمال والا نہیں. حضرت عائشہ کا نام عائشہ تھا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں کبھی کہتے تھے اویش, کبھی کہتے تھے صدیقہ, کبھی کہتے تھے حمیرہ, کبھی کہتے تھے عفیفہ. یہ نام نہیں تھے, نام عائشہ تھا. تو حضور پیار میں کہتے تھے اویش, حمیرہ, صدیقہ. یہ عربوں کے بیانوں میں ہم کہتے ہیں. میں نے کہا بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے, لیکن نام لیلا مت رکھنا. وہاں پیار میں لیلا, ان کی 4 بیویاں ہوتی ہیں, 3 4 بیویاں. وہ ہماری دعوت کرتے ہیں. دیکھ کوئی عرب ہمارے خاص دوست ہوتے ہیں, تو اس نے کہا حضرت 4 دعوتیں ہیں. میں نے کہا بھائی دعوت 1, 4 دعوت کیا کریں گے؟ لیکن نہیں, لیلا واحد, لیلا اثنین, لیلا ثالث, لیلا رابع. ہر جگہ جو ہے آپ کو کھانے آنا ہے. اگر ایک جگہ بھی نہیں گئے, آپ کا سبق سنتی ہے, ہمارا عربی میں سبق چلتا ہے, آپ کا درس سنتی ہے, تو ہر ایک کی تمنا ہے کہ شیخ کو میرے گھر میں لاؤ. تو حضرت عائشہ نے کہا, حضور نے پوچھا ارے اویس تمہاری تو باری نہیں ہے, آج تو باری صفیہ کی ہے, تم کیسے آ گئی؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے دے. چلو, حضور نے حضرت صفیہ کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا, اور میں عائشہ کہتی تھی کہ میں نے کچھ کہا بھی نہیں, یعنی بات چھڑی بھی نہیں, اور احرام کی حالت میں خدمت کرتی رہی. اب جب سفر کا ارادہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ماؤں کو جمع کیا, اور ماؤں کو جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا بھئی وہ صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا ہے, اور زینب کے پاس اونٹ بہت ہیں, بھئی زینب ایک اونٹ دے دو, تمہارے پاس اونٹ بہت ہے سفر میں. تو حضرت زینب کے زبان سے جملہ نکل گیا, یہودیہ کو کیوں دوں؟ حضرت ہارون کے اولاد میں سے تھی نا, سمجھانے کے لیے کہتے یہ گوری نسل ہے نا, گوری نسل, یہ نصارہ, یہ اس نسل کی تھی, حضرت ہارون کی نسل میں سے تھی حضرت صفیہ. بس جب حضور نے اتنا سنا کہ یہودیہ کو کیوں دوں, تو حضور بہت ناراض ہو گئے, تو معاملہ اور بگڑ گیا. حضرت صفیہ کے اوپر سے تو غصہ کم ہو گیا, یہاں غصہ آ گیا. تو محدثین لکھتے ہیں کہ ذی الحجہ, اس لیے کہ ذی الحجہ میں تو داخل ہو رہے ہیں مکہ مکرمہ, ذی الحجہ, محرم, سفر, 15 ربیع الاول تک حضور حضرت زینب سے ناراض رہے.
حضرت زینب آتی تھی حضرت عائشہ کے پاس، یہ کہتا ہے بہن جی صفیہ کا مسئلہ تو حل کر دیا، تم میرا مسئلہ حل کر دو تاکہ میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ حضرت عائشہ کہتی تھی کہ تمہارا مسئلہ ایڑا ٹیڑھا ہے، تم نے جو یہودی کو جملہ کہا یہ حضور کو پسند نہیں آیا، چنانچہ پھر حضور خود آ گئے۔ یہ مورخین نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے۔ حضرت زینب کہتی تھی میں نہیں سوچتی تھی کہ حضور آئیں گے۔ بعض مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا، آسمانوں سے سفارش آئی، اللہ نے جبریل بھیجا طلاق مت دینا، یہ روزہ بہت رکھتی ہے، قرآن بہت پڑھتی ہے۔ تو یہ میں نے اس پر سنا ہے کہ آدمی ہمیشہ یاد رکھنا، مجھے قصہ سنانا تھا اسلم کا، خیر وقت ہے وہ سنا دیتا ہوں۔ تو حضرت زینب نے بہت ہوشیاری کے ساتھ سارے ماؤں کو لے کر سب کا مسئلہ حل کر دیا، اور امہات المومنین کچھ نہ کچھ مزاج کے خلاف ہوتا ہے لیکن نبھانا حکمت یہ بہت ضروری ہے۔ دعوت کا کام کرنا ہو تو حکمت، مدرسہ چلانا ہو تو حکمت، یہ کا کاروبار کرنا ہو تو حکمت، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ پھر جس کے دل میں خیر ہوتی ہے اللہ اسے خیر دیتا ہے۔ یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی ہم تمہیں خیر دیں گے، کہاں سے دیں گے یہ مت پوچھو۔ کبھی کبھی شیطان کے ذریعے سے بھی اللہ خیر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ کو آیت الکرسی سکھانے والا شیطان تھا، بخاری میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو ابو ہریرہ نے حضور سے کہا تو حضور نے فرمایا جھوٹا ہے لیکن بات صحیح بتا گیا۔ دل میں خیر یہ بھی شاید رکھنا۔ تو یہ اسلم جو تھا یہ بڑا تاجر تھا، بہت مدینہ منورہ کا، یہ سفر کرتا تھا۔ اللہ نے کچھ اس کے ہاتھ میں ایسی چیز رکھی تھی، میں قرآن پر سنا رہا ہوں، یہ ہمارے بچے جو قرآن حفظ کرتے ہیں یہ کبھی اپنے بارے میں انہیں سمجھے گا ہم بڑے قاری کیسے بنیں گے، نہ اللہ قرآن ایسے دولت ہے کہ آدمی اگر اسے پڑھے گا تو قرآن اس کا ہاتھ پکڑ لے گا۔ حضرت علی کہتے تھے میرا جب ارادہ ہوتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا ارادہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ حضرت علی کے مقولہ میں میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو نماز پڑھتا ہوں، اور میرا ارادہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو یہ اسلم جو ہے ایران تک جاتا تھا، وہاں گیا، یہودی تھا، مدینہ میں معروف تھا، مدینہ میں نہیں بلکہ پوری پٹی پر معروف تھا۔ وہ وہاں سے سامان لے کے نکلتا ایران سے، راستے میں بیچتے 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 مدینہ آ کر خالی ہو جاتا اور لاکھوں روپے کما لیتا ایک ہی ٹرپ میں۔ اسلم ایک لڑکا کھڑا تھا وہاں ایرانی، دبلا پتلا، نہ شکل نہ عقل، کھڑا ہوا ہے۔ ارے بیٹا کیوں کھڑا ہے تو یہاں؟ یہ فرمایا کہ ابھی میرا کوئی ہے نہیں، کون میرے ماں باپ ہیں وہ بہت کمزور ہیں، ان کے پاس مجھے کھلانے کے پیسے نہیں ہیں، تو میں یہاں کھڑا ہوں، کوئی مجھے خرید لے، غلام بنا لے، جب غلام بنائے گا تو کھانا دے گا۔ تو کہا میرے ساتھ مدینہ چلے گا تو؟ ہاں چلوں گا۔ یہ کہ بہت لمبا سفر ہے، یہ کہ کوئی بات نہیں۔ یہ اسلم اسے لے کر مدینہ آیا، کیوں لایا کہ میں غلام بنا کر بیچ دوں گا، پیسے ملیں گے۔ پیسے میں تو خریدا نہیں رہا اس نے، وہ تو رستے میں سے اٹھا لیا تھا۔ اب مدینہ آ کر اس نے اعلان کیا ایک غلام لایا ہوں، کوئی خریدا، کوئی خریدے، کوئی خریدے، کوئی خریدے۔ مدینہ والے دیکھنے کے لیے آتے تھے اور سب ریجیکٹ کرتے تھے، نہیں خریدنا۔ تو اس نے لگایا سیل، سیل سمجھتے ہو نا؟ ارے بھئی آپ تھوڑے پیسے دینا، لو تو صحیح۔ تو مدینہ والوں نے کہا کہ نہیں، پھر اس نے لگایا فری، یعنی فری میں لے لو۔ تو مدینہ والوں نے کہا فری میں لینے میں بھی ہمارا نقصان ہے، کیوں؟ ارے بولے کچھ کام کا تو ہے نہیں ہے، کھانا کھلانا پڑے گا، وہ نقصان ہے، کون اس کو لے کے گھر میں رکھے؟ تو مدینہ منورہ میں ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا تثبیتہ۔
تثبیتا، تثبیتا نہیں، سین سے نہیں، سے تثبیتا، کنواری تھی اور مالدار تھی. یہ روزانہ بازار میں جاتی تھی اور بازار میں جا کر لڑکوں کو دیکھتی تھی. تو پوچھتی تھی بیٹا تم کون ہو، کہاں سے آئے؟ بولے کہ وہ میرا سیٹ کھڑا ہے اسلم درخت کے نیچے، کوئی مجھے خریدتا نہیں ہے. تو یہ کھجور لا کے دے دیتی تھی، کبھی دودھ لا کے دے دیتی تھی. تو اس نے کہا کہ تجھے اتنے 1 مہینہ ہو گیا تو تو سوتا کہاں ہے؟ بولے جہاں پر بھی جگہ مل جاتی ہے سو جاتا ہوں. وہ اسلم جو اپنے گھر میں سولاتا بھی نہیں ہے. بولے ارے اس کو یہ پنوتے کو کہاں سلاؤں، گھر میں سلاتا بھی نہیں ہے، میں باہر کہیں سو جاتا ہوں. اور دن میں آ کر جو ہے کوشش کرتا ہے کہ جو ہے مجھے بیچے، لیکن کوئی میرا ہاتھ نہیں لگاتا. اچھا کہاں ہے تیرا سیٹ، کہاں ہے؟ وہ کھڑا. تو یہ لڑکے نے بلایا اس کو یہاں. میں اس کا کیا ریٹ ہے لڑکے کا؟ اس نے کہا فری. تو تثبیتا نے کہا نہیں فری نہیں، پیسے دوں گی، اور جو بھاؤ سے تو نے خریدا ہے اس سے ڈبل دوں گی. اب یہودی تو مال کے پجاری ہوتے ہیں، تو خریدا تو تھا نہیں. اس نے بھلتی رقم کہہ دی، جھوٹ بولنا تو ان کے یہاں جائز ہے نا. بھلتے رقم تو اسے ڈبل رقم دے دی اور اسے خرید لیا. خرید کر گھر لے، کمرہ دے دیا، اور کمرہ دے کر یہ کہہ دیا کہ یہاں کھجوریں ہیں، پیچھے باغ ہے، تجھے کام کرنا ہے کر، کام نہیں کرنا ہے مت کر. وقت پر تجھے جو ہے باندیاں غلام آ کر کھانا دے جائیں گے، آرام سے زندگی گزار، ٹینشن مت لے. یہ بیچارہ لڑکا خوش ہو گیا. اسی دوران حذیفہ جو ہے یہ بڑے تاجر تھے مکہ کے، یہ مدینہ آئے. انہوں نے سنا تھا کہ تثبیتا نامی کوئی لڑکی مدینہ میں ہے، کنواری ہے، مالدار ہے. یہ بھی تاجر تھے. تو انہوں نے آ کر تحقیق کی بھی تثبیتا کا گھر کہاں ہے، تثبیتا کا گھر کہاں ہے، بھی تثبیتا کا کیا کام ہے، بھی مجھے شادی کرنی ہے، پیغام رکھنا ہے. عربوں کی یہاں لڑکیاں بھگاتے نہیں ہیں. یہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں لڑکیاں بھگاتے ہیں نا، لو میرج کرتے ہیں. یہ عربوں کی یہاں نہیں، ڈائریکٹ کہہ دیں گے بھی آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے، وہ ہاں کہے گا یا نہ کہے گا، بھگائیں گے نہیں. تو یہ فرمایا کہ بھی میں جو ہے تجھ سے مجھے شادی کرنی ہے. تو بولے میرے باپ سے بات کرو، پہلے اپنا بائی ڈاٹا بتاؤ. تو بائی ڈاٹا صحیح بتاتے تھے، دھوکہ نہیں دیتے تھے. ایک آدمی پیغام لے کر آیا کہ بھی آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے کسی جگہ. تو گھر والوں نے پوچھا بھی تم اچھے خاصے ماشاءاللہ ہوشیار ہو، لیکن دھندا کیا کرتے ہو؟ بول رہا میرا لکڑی کا بزنس ہے. بھئی لکڑی کا بزنس ہے تو لکڑی کا بزنس آپ کیا لکڑی ایکسپورٹ کرتے ہو، امپورٹ کرتے ہو، ملیشیا سے منگواتے ہو، ہندوستان سے منگواتے ہو، تمہارا شو روم کہاں ہے؟ یہ تو ارے بھائی کہتا ہوں نا لکڑی کا بزنس ہے میرا. بھئی لکڑی کا بزنس ہے لیکن تمہاری دکان تو دکھاؤ تو یہ تمہاری لڑکی دیں گے. بھئی میں کہتا ہوں لکڑی کا بزنس ہے، لکڑی کا تمہاری دکان تو دکھاؤ. تحقیق پر پتہ چلا مسواک بیچتا تھا وہ. تحقیق پر پتہ چلا مسواک تھا. اس کو جو ہے وہ پٹھان تھے، جہاں پٹھانوں نے اس کو مارا کہ کم بخت تو کہتا تھا لکڑی کا بزنس ہے تو مسواک بیچ رہا ہے. بہت مارا. جب مارا، جب جانے لگا تو وہ کہنے لگا میں نہ ہی سمجھوں نا، نہ ہی سمجھو نا. تو پٹھانوں نے اور مارا کہ تجھے مارا کیوں ہے ہم نے، لڑکی نہیں دے رہی تو یہ تو مارا ہے. تو انہوں نے جو اسی لیے کبھی بھی نکاح کا پیغام رکھو کسی جگہ صاف صاف بات بتاؤ، میرا یہ بزنس ہے، میرا یہ ہے، یہ کاروبار ہے، یہ ہے. ہاں نقلی موبائل نہیں. کسی زمانے میں موبائل کرائے پہ لیتے تھے تو لوگوں نے مجھے کہا کہ مولانا کسی کے پاس اچھا موبائل ہے دھوکے میں نہیں پڑنے گا، وہ بھاڑے سے لیتے ہیں وہ بٹ مارنے کے لیے. تو ایک تثبیتا کے پاس آئے حذیفہ، یہ فرمایا میری تجارت ہے مکہ میں اور تمہاری تجارت یہاں ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ کوئی اچھی لڑکی مجھے مل جائے جو مالدار ہو، میں بھی مالدار ہوں، فلاں فلاں گواہ ہے مکہ مکرمہ میں، میری تجارت ہے، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. لڑکی تیار ہو گئی. لڑکی نے ایک شرط لگائی، میں تم سے نکاح کروں گی، ظاہر بات ہے کہ تم مجھے مکہ لے جاؤ گے، یہ لڑکا میرے ساتھ جائے گا. سمجھ گیا لڑکا ایرانی، میں اس کے بغیر نہیں رہوں گا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے.
لیکن یہ کہ غریب ہے تو میں نے اس کی ہیلپ کی ہے اور وہاں اس کو کمرہ الگ دینا پڑے گا۔ حذیفہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ 3 مکہ گئے، حذیفہ، تثبیتہ اور یہ لڑکا۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، مکہ میں بات پھیلی، دیکھو نبی آیا ہے، کوئی نبی آیا ہے، کوئی نبی آیا ہے، کوئی نبی آیا ہے۔ چنانچہ تینوں دیکھنے کے لیے گئے۔ جب تینوں دیکھنے کے لیے گئے تو تینوں کے تینوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت کی مدینہ منورہ کی، تاجر تو تھے ہی، مکان بنا لیا مدینہ منورہ میں، تثبیتہ کا مکان تو تھا ہی، اس کو بھی ٹھیک ٹھاک کر دیا، تجارت منتقل کر دی، اور جو ہے وہاں کبھی اب مدینہ میں رہیں گے الحمدللہ۔ تو جو ہے وہاں رہنا شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، حضرت عائشہ سے نکاح بھی ہو گیا، حضرت علی اور فاطمہ کا بھی نکاح ہو گیا، سب کچھ یعنی اب مدینہ منورہ عروج پر آنے لگا۔ تو ایک مرتبہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں باری تھی حضرت عائشہ کی۔ تو حضور نے فرمایا اویش کہاں ہو، آ جاؤ بھائی۔ حضرت عائشہ نہیں آئی، پتہ نہیں عائشہ کہاں چلی گئی۔ اویش مائیں سن رہی ہیں کہ حضرت عائشہ کو آواز دے رہے ہیں اور پتہ نہیں حضرت عائشہ کہاں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ روتی ہوئی آئی۔ بھی کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے؟ یہ فرمایا حضرت ایک لڑکا ہے، جوان ہے، وہاں مسجد نبوی میں قرآن پڑھ رہا ہے، ایسا قرآن پڑھ رہا ہے کہ میں قرآن سنتی رہی اور روتی رہی، اور میری خواہش یہ ہے کہ آپ بھی سنیں۔ یہ حضرت عائشہ نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ آپ بھی سنیں۔ چنانچہ حضور اپنے نائٹ ڈریس میں، نائٹ ڈریس سمجھتے ہو نا، سونے کا جو لباس ہوتا ہے، اس لباس میں حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے لے گئی وہاں۔ اچھا اس لڑکے کو پتہ نہیں کہ کوئی پیچھے بیٹھا ہے، یہ پتہ نہیں، وہ قرآن پڑھ رہا تو حضور بھی روئے۔ کافی دیر تک حضرت عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جو ہے وہ قرآن سنتے رہے اور روتے رہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کیا ان کو، بھئی لڑکا بہت اچھا ہے، بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے۔ قریب کیا، قریب کر کے جو ہے ان کی ترقی ہوئی۔ یہ لڑکا کون بنا؟ سالم مولا حذیفہ، سارے قاریوں کا امام یہ بنا۔ تھا کون؟ کوئی دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، کوئی بنے سارے قاریوں کا امام سالم مولا حذیفہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال کا وقت قریب آیا، حضرت عمر نے صحابہ سے کہا اگر اس وقت میں سالم مولا حذیفہ زندہ ہوتے تو میں ان کو امیر بنا دیتا۔ اتنا درجہ تھا ان کا۔ کسی مسجد میں وہ نماز پڑھانے کے لیے حضور نے مقرر کیا تھا، تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ابوبکر عمر ان کا قرآن سننے کے لیے وہاں جاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بلا کر بھی قرآن سنتے تھے، بھی قرآن سناؤ۔ کیسا آدمی لڑکا تھا، نہ شکل نہ عقل، لیکن دل کی صفائی اور محنت، اور بنا دیا ان کو اللہ نے سالم مولا حذیفہ۔ اور یہ سارا گیا تثبیتہ کے حساب میں۔ جب اسلم کو پتا چلا کہ ارے یہ تو اتنا اونچا بن گیا، تو اسلم نے کہا مجھے واپس کرو۔ تثبیتہ نے کہا کہ نا نا نا، اب یہ بڑا آدمی بن گیا، ہم قرآن والے ہیں، ہم اللہ نے ہمیں بہت بڑا بنایا ہے، قرآن کی بہت عزت کرو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پڑھنا یہ جنات اور انسان قرآن پڑھتے ہیں، فرشتے قرآن نہیں پڑھتے، ان کو قرآن پڑھنے کی اجازت بھی نہیں۔ یہ محققین نے لکھا ہے، صرف حضرت جبریل کی اجازت ہے، وہ حضور کے پاس آتے تھے اور قرآن کا دور کرتے تھے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جب پیدا ہو رہا تھا، یہ ابا خود فرماتے تھے کہ میں جب پیدا ہو رہا تھا تو میری دادی یعنی ان کی والدہ گھر میں وہ چھوٹے چھوٹے مکانات ہوتے تھے، تو قرآن شریف جو ہے وہ جزدان میں لپٹا ہوا رکھا تھا، تو دادی نے اس کو دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لیکن تجھ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے اس بیٹے کو یا بیٹی کو تیرے اس قرآن سے جوڑ دینا۔ وہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن سے جوڑا۔ اس لیے یہ مدرسہ ہے ہمارا، یا قرآن حافظ ہوتے ہیں بچے، بہت بڑی خدمت ہے، شرط ہے اللہ کے لیے۔
اب تو اللہ کا شکر ہے حرم شریف میں ماشاءاللہ انہوں نے بہت حلقے لگا دیے. پہلے عربوں کے یہاں قرآن کا اتنا ماحول نہیں تھا. تراویح بھی پڑھاتے تھے تو تراویح میں غلطیاں بہت کرتے تھے، لیکن اب ان کا معیار اونچا ہونے لگا. اور ہمارے یہاں جو قرآن کا معیار اونچا ہونے لگا. قرآن 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 کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن سے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ جملہ یاد رکھنا، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اور جس سے اللہ محبت نہیں کرتا اسے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. قرآن پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ملے گی. اور جس سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قرآن پڑھنے کی، قرآن سننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا. اجتماعات ہوتے تھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں. اس وقت میں یہ دو ٹکڑے نہیں ہوئے تھے، سب ایک ساتھ کام کر رہے تھے. نہ شورا نہ عمارت، کچھ بھی نہیں تھا، سب ایک ساتھ. تو بڑے بڑے مجمع ہوتے تھے سیلون کے اندر. تو سیلون میں کے اجتماع میں مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم آتے تھے. تو لوگ کہتے تھے بھی یہ تو مسلمانوں کا اجتماع ہے، تم غیر مسلم تم کیسے آئے؟ بولے وہ بڑے میاں ہیں نا پالم پوری، ان کا قرآن سننے آئے ہیں. قرآن سنتے تھے، قرآن سنا. اس لیے بات تو میں اسی پر ختم کرتا ہوں. 9 بجے سارا مضمون ختم کرنا ہے. ایک ہی بات، جو بھی کام کرو اللہ کے لیے کرو. ہر جگہ پر جا کر میں نے کہا ہمارا دعوت تبلیغ کا کام سدا بہار ہے، لامحدود کام. لیکن پکنک مت بناؤ، کھلواڑا نہیں. یدل بھی کثیرہ ویہدی بھی کثیرہ. قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ گمراہ بھی کرتا ہے، اسی قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے. اس کا تعلق صرف قرآن سے نہیں ہے. نماز یدل بھی کثیرہ ویہدی بھی کثیرہ. حج یدل بھی کثیرہ ویہدی بھی کثیرہ. مشورہ یدل بھی کثیرہ ویہدی بھی کثیرہ. مدرسہ یدل بھی کثیرہ ویہدی بھی کثیرہ. یاد رکھنا. عمرہ یدل بھی کثیرہ ویہدی بھی کثیرہ. چلہ یدل بھی کثیرہ ویہدی بھی کثیرہ. 3 چلے یدل بھی کثیرہ ویہدی بھی کثیرہ. یہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے. کہتے تھے کہ کیوں نکل رہے ہو؟ ابا کہتے تھے میرا فجر بعد بیان ہوتا تھا. 35 سال تک ابا نے بیان کیا اور دہلی مرکز میں. 35 سال، تقریباً 1 سال کم زیادہ ہوگا. ابا کہتے تھے بیٹا جب بھی میں پہلی صف سے جاتا تھا بیان کرنے کے لیے تو تھیلی تو کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی تھی، لیکن چلتے چلتے میں اللہ سے کہتا تھا کہ اللہ میں بیان کر رہا ہوں صرف تجھے خوش کرنے کے لیے. میں نے طارق جمیل سے یہ بات کہی. حرم شریف میں ہم ساتھ تھے. اتفاق ایسا ہوا، طارق جمیل کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے. اتفاق ایسا تھا کہ ہم سب ایک ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے. ہماری فیملی ان کی فیملی ایک ہی ہوٹل کے اندر قریب ہمارے کمرے تھے. تو جب نماز کے لیے نکلتے تھے تو طارق جمیل بھی نکلتے تھے، ہم بھی نکلتے تھے، ان کی خواتین بھی نکلتی تھی، ہماری خواتین بھی نکلتی تھی. تو میں نے کہا کہ یدل بھی کثیرہ ویہدی بھی کثیرہ کا تعلق صرف قرآن سے نہیں ہے. جمیع الاعمال الذی یکون تعلقہ بالقرآن. تصنیف تالیف یدل بھی کثیرہ ویہدی بھی کثیرہ. مکتب چلانا یدل بھی کثیرہ ویہدی بھی کثیرہ. اس لیے کہ اللہ دل کی نیت کو دیکھتا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، جہنم میں سب سے پہلے مشرکین نہیں جائیں گے. جہنم میں سب سے پہلے یہود نصارہ نہیں جائیں گے. جہنم میں سب سے پہلے مجوسی نہیں جائیں گے. تو کون جائے گا؟ وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا. اور ابا 2 باتیں کہتے تھے یاد رکھنا، ممبروں پر بیٹھنے والے بہت خطرے میں ہیں. یہ میرے والد کی بات نقل کر رہا ہوں، ان کے ساتھ میری زندگی گزری ہے. پرائیویٹ کے اجتماع میں کہتے تھے کہ ممبروں پر بیٹھنے والے بہت خطرے میں ہیں اور مجمع کے ساتھ رہنے والے بہت یعنی خطرے میں نہیں ہیں. اور ایک بات یاد رکھنا، دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے کرتے، دین کا کام کرتے کرتے اگر کوئی بگڑ گیا حرم میں جا کر بھی نہیں سدھرے گا. پھر ہوائی جہاز کی مثال دیتے تھے. ہوائی جہاز اگر فیکٹری میں بگڑ گیا تو وہ ہوائی جہاز لوگوں کی جان لے گا. تو دین کا کام ہم کریں قلب سلیم کے ساتھ. دل 2 قسم کے ہیں، قلب سلیم، قلب سقیم.
قلب سلیم کا مطلب یہ ہے جس دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی برائی نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی بدگمانی نہیں. الا من اتى الله بقلب سلیم اذ جاء ربه بقلب سلیم اللهم انی اسألک قلبا سلیما. تو حدیث علماء نے لکھا ہے کہ اس کی دعا بھی قبول ہوگی، اس کی عبادت بھی قبول ہوگی، سب اللہ قبول کرے گا. اور اگر قلب سقیم ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی، کسی کے بارے میں حسد، کسی کے بارے میں دل کے اندر کچرا، تو سارے علماء کا اتفاق ہے، خالی ہندوستان کے علماء نہیں، اتفق العلماء کہ اس کے کوئی عبادت اور کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. ہاں نیکی ملے گی، نیکیوں سے انکار نہیں. مغرب کی نماز ہم نے پڑھی، دل میں میل ہے کسی کے بارے میں، فرشتہ کیا لکھے گا؟ نماز اس نے پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا. لیکن نماز ہم قبول نہیں کریں گے. قبول کا ہمارے لیے شرط ہے انما يتقبل اللہ من المتقین، تقوی والوں کا قبول کریں گے. اسی لیے حضور کہتے تھے میرے سامنے کسی کو کوئی برائی مت کرو، کوئی برائی مت کرو، میرا دل صاف رکھو. اس لیے اپنا دل صاف رکھو، دل صاف رکھو گے دعائیں بھی قبول ہوں گی اور اللہ تعالیٰ راضی بھی رہے گا. اور آخر میں ایک نصیحت، زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے. زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے. زبان. حضور اس لیے تو ناراض ہو گئے حضرت زینب سے، کہ تم نے کیسے کہہ دیا یہ؟ 3.5 مہینے تک حضور، بعد میں حضور کا انتقال ہو گیا، 3.5 مہینے تک حضرت زینب کہتی تھی رات کے وقت میں اپنے کمرے میں تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آ گئے. جب حضور خود آ گئے تو میں تو سمجھی کہ فرشتہ آ گیا. اٹھی، میں نے بستر صاف کیا، حضور میرے ساتھ رہے، بات چیت کی. میں نے اللہ سے کہا اللہ تیرا شکر ہے میرا مسئلہ حل ہو گیا. اس لیے آج کے اس مجلس میں بات کرتا ہوں کہ اپنے دلوں کو صاف رکھو گے انشاءاللہ. اور ہمارا دعوت و تبلیغ کا کام ہے. دیکھو میں ایک بار جگہ بیٹھا ہوا تھا، میں داہنے کان سے سنتا ہوں، بائیں کان سے نہیں سنتا، لیکن داہنے کان سے دور کی بھی سن لیتا ہوں. ابا کو بھی یہ بیماری تھی. 2 نوجوان بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے. اللہ کشمیر ની જમાત બની રહી છે. હેરને આપણે જાતા ગઈએ, ભમવાની થઈ જાય, પિકનિક બી થઈ જાય અને ખાવા બી ખાઈ લેવું ને બધું થઈ જાય. તો કહે ના મારે બાઈની શાદી છે, એટલે મારે અરે ભાઈ બાઈની શાદી બાદનું કરજે ને યાર, આવો રૂખ નહીં મળે. અને पिलाने भी ले लेहू, कोई होगा पिलाने भी ले लेहू, पिलाने भी ले लेहू. दोस्त लोग होते हैं ना, पिलाने ले लेहू. फिर मैं उनके करीब गया, करीब जाकर मैंने कहा सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कौन हो आप? मुझे पहचानते नहीं थे. मैंने कहा मेरा सबक सुनते हो आप? हाँ आज का सबक सुन लीजिए, मौलाना यूनुस पालमपुरी. मैंने कहा जो आप मशवरा कर रहे थे ना, इस किस्म का निकलने का आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा, اللہ हाथ में दे देगा. تو نماز کیا پڑھو گے، دن کا کام کیا کرو گے، اللہ کے لیے کرو. آج ہمارے حالات جو خراب ہیں، ایک وجہ مین ہے، مین ایک وجہ نمازوں کی بددعائیں ہمیں بہت مل رہی ہیں. صحیح حدیثوں میں آتا ہے آدمی اچھی نماز پڑھتا ہے تو نماز دعا دیتی ہے اے اللہ اسے تو آباد رکھ، اس کے چمن کو تو آباد رکھ. اور اگر آدمی صحیح نماز نہیں پڑھتا تو یہی نماز بد دعا دیتی ہے. آج ہمارا حالت دیکھ لو دنیا کے اندر. اس لیے دین کا کام اللہ کے لیے کرو گے بھائی، نکلو جماعت میں اور روزانہ نیت کی صفائی کرو. گشت کے لیے نکلو، نیت کی صفائی کرو. بیان کرو، نیت کی صفائی کرو. مشورے میں بیٹھو، نیت کی صفائی کرو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اے اللہ چوک ہو گئی معاف کر دے. نیکیاں کمانا ہماری شریعت میں بہت آسان ہے. پڑھو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دیکھو جس نے بھی یہ پڑھا، اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ نے اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کر دی. کتنا آسان ہے.
بیوی کے منہ میں لقمہ دے صدقے کا ثواب. میاں ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو مقبول حج کا ثواب. میاں بیوی ایک دوسرے سے مصافحہ کریں, 10 انگلیاں اس کی 10 انگلیاں اس کی, دونوں مصافحہ کریں اللہ کے لیے محبت کے ساتھ, تو دونوں کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پانی کا نل کھولو تو دھڑ 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 کیسے پانی گرتا ہے, ایسے گناہ جھڑتے ہیں. میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور محبت کی نگاہ سے دیکھ کر مسکرائیں, اللہ بھی مسکراتا ہے. گھر جا کر عمل کر لینا, ہنسنا بیوی کی طرف دیکھ کر, لیکن غصے میں نہیں. باپو نے ہندوس ہے نا ایکلا ہوس ہو پر تاری ماری لڑائی جیسے ہے تو سے, یہ نہیں. یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے, اس مسکرانے پر اللہ بھی مسکراتا ہے. تو نیکیاں کمانا ہمارے شریعت میں بہت آسان ہے, قبول کرانا مشکل ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. قبول کراؤ گے انشاءاللہ. اب بتاؤ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ارے واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب نام لکھنا تو مشکل ہے, لیکن اس لیے کہ مجمع بہت بڑا ہے, 9 بجے چھوڑ دے ہوئے دعا کرا کر تاکہ مجمع اپنی اپنی منزل پر پہنچ جائے, صبح اپنا کاروبار میں لگ جائے. اور ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں, قبول کرو گے بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح, قبول کرو گے؟ اگر میرا یہ ہدیہ تم نے قبول کر لیا نا تو آپ کی نسل چمک جائے گی انشاءاللہ. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو. کتنی مرتبہ بھائی؟ 313. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. 313 مرتبہ پڑھو تو 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے. کتنے بنگلے بھائی؟ اور کوئی انکم ٹیکس والا میسج کرے گا نہیں. دنیا میں 2 بنگلے بھی اگر آپ بنا لو گے تو انکم ٹیکس والے فون کرتے نہیں کرتے, لاٹ لبتے پیشہ لاؤ جو جی تو. روزانہ 31 بنگلے جنت میں تیار کرو گے انشاءاللہ. 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا. 313 زیادہ 314 پڑھو 15 پڑھو تو لگے. 313 میں اس لیے پڑھواتا ہوں, بدرین کی تعداد ہے. بدرین کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے کرنٹ رکھا ہے. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. چلتے پھرتے ایک ساتھ نہیں پڑھنا, 5 مرتبہ پڑھ لیا 10 مرتبہ پڑھ لیا. میں حرم شریف میں تھا تو مخنث حضرات ہمیں ملے تھے. ہماری زبان میں ہجڑے کہتے ہیں, لیکن ہجڑے کا جملہ ذرا بھاری ہے. مولوی احمد لاٹ کہتے ہیں کہ ہجڑا نہ کہوا رہوں ذرا بھاری جملوں سے. مخنث وہ ملے تو ان سے میں نے کہا کہ آپ میرا بیان میں کیا پسند ہے؟ بولے 313 مرتبہ سورہ اخلاص. تو میں نے سب کو جو ہے ہدیہ دی, تسبیح جتنے تھے ان کے لیے بھیجی. تو آپ 313 مرتبہ پڑھو گے انشاءاللہ. امریکہ میں شکاگو میں ڈاکٹر نہیں ہے. میں نے جب سے بیان کرنا شروع کیا تو اس کا مجھے فون آیا کہ مولوی صاحب میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص کا وظیفہ کیا, 5 لاکھ آپ کو ہدیہ دیا, 5 لاکھ میرے لیے رکھا. اب مول صاحب بتاؤ مجھے جنت میں بنگلے ملیں گے کہ نہیں؟ میں نے کہا بیٹا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ تجھے جنت میں بنگلے دے گا. صحیح حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ, جنت میں ایک بنگلہ تیار ہو جائے گا. حضرت عمر نے کہا میں تو بہت بنگلے بناؤں گا. آپ نے فرمایا جتنے بنانا ہو بناتے بناتے تھکے گا, اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا. میرے ابا فرماتے تھے بیٹا یونس رات کو نیند نہ آوے نا تو 5-6 بنگلے بنا دینے کے. کروٹر سمجھ گئے نا کہ بیٹا یونس گھومنا آوے نا تو 5-6 بنگلہ بڑا نہ کھوانا. تو اس نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب ایک بات پوچھنی ہے ڈاکٹر نہیں نے, لیکن شرم آتی ہے. میں نے کہا بیٹا شرماؤ مت, کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ مولانا 5 لاکھ مرتبہ میں نے سورہ اخلاص پڑھا تو میرے تو بہت بنگلے ہو گئے, تو وہاں کچھ بھاڑا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کرایہ. میں نے کہا بیٹا بھاڑا تو نہیں آئے گا. بولے کیا کریں گے اتنے بنگلے؟ میں نے کہا کہ جب جنت میں جائیں گے تو مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ. تو بناتا جا, تو تم بھی بناؤ گے انشاءاللہ. اس سے آگے کہ ایک بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. 313 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص کی عادت ڈالو. 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو. 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالو. پھر اس کے بعد دیکھو آپ کے گھر کے حالات کیسے بدلتے.
پڑھو کرو گے؟ اب اللہ کے راستے میں نکلو گے انشاءاللہ؟ دعا کر لو چلو، اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ سارا مجمع نیت کرے کہ ہمیں دعوت کے کام کو اپنا کام بنانا ہے، لیکن اللہ کے لیے، پکنک کے لیے نہیں۔ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، میں ان میں بیان کرتا ہوں، حج کے لیے آؤ، عمرے کے لیے آؤ، پکنک کے لیے مت آؤ۔ جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں، اعلان کہتا ہوں، اللہ کے راستے میں نکلو، پکنک کے لیے نہیں، دنیا دیکھنے کے لیے نہیں، دین سیکھنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے 1.5 سال کی جماعت تھی ہماری، تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جی سے کہا یہ یونس کی جماعت 1.5 سال جا رہی ہے یورپ کے ملکوں میں، تو ان کے ساتھ کوئی روانگی کی بات کر لے۔ حضرت نے کہا ضرور ہونی چاہیے مدینہ منورہ میں 1977 میں۔ کون کرے؟ یہ کہا مولانا سید خان صاحب کریں گے۔ تو مولانا سید خان صاحب کا طے ہو گیا۔ حضرت نے کہا مولانا سید خان صاحب مولوی یونس کی جماعت کے ساتھ روانگی کی بات کریں گے، لیکن ہم سب بیٹھیں گے، یعنی حضرت جی بھی بیٹھیں گے، ہمارے ابا بھی بیٹھیں گے، حاجی عبدالحاب بھی بیٹھیں گے، جتنے ہمارے ساتھی ہیں سب بیٹھیں گے۔ کتنے بجے؟ یہ کہا 10:30 بجے۔ اب ہماری جماعت 5 آدمی کی جماعت تھی ہماری، ہم بیٹھ گئے۔ حضرت جی یہاں بیٹھے، میرے والد ان کے قریب بیٹھے، حاجی عبدالحاب یہاں بیٹھے، ویسے مولانا سید خان صاحب جو ہے کرسی پر بیٹھے۔ اب مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1.5 منٹ کی روانگی کی بات کی۔ کتنے منٹ کی بھائی؟ ارے بتاؤ تو 2 منٹ بھی نہیں، 1.5 منٹ۔ ماشاءاللہ مولوی یونس صاحب کی جماعت یورپ کے ملکوں میں جا رہی ہے 1.5 سال کے لیے۔ خوب کھائیو، خوب پیو اور خوب سوئیو، یہ بات کہی، مگر ایک کام مت کرنا۔ یہ ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ کہا مولوی یونس خوب کھائیو، خوب پیو، خوب سوئیو، مگر ایک کام مت کرنا۔ تو حضرت جی بول پڑے کون سا کام نہیں کرنا ہے؟ حضرت کی آواز بھاری تھی، کون سا کام نہیں کرنا ہے؟ پھر مولانا سید خان صاحب بولے خوب کھائیو، خوب سوئیو، خوب پیجیو، ایک کام مت کرنا، یعنی لڑنا مت۔ اگر تم نے آپس میں لڑائی کی، تمہارا آپس میں توڑ ہوا، تو یورپ میں تم توڑ کو پھیلاؤ گے، اور آپس میں محبت ہوئی تو یورپ میں محبت پھیلاؤ گے۔ کتنی بڑی بات کہہ دی مولانا سید خان صاحب نے۔ لڑنا مت، لڑو گے تو جہاں جاؤ گے وہاں لڑائی ہوگی، محبت سے رہو گے تو جہاں جاؤ گے وہاں محبتیں ہوں گی۔ حضرت جی نے فرمایا بہت صحیح بات کہی ہے، بہت صحیح بات کہی ہے، لڑائی کرنے سے، اختلاف پھیلا کرتا ہے، محبت اور اجتماعیت سے محبتیں پھیلا کرتی ہیں، یہ حضرت جی نے کہا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کاپی میں لکھتے تھے، ابا اپنے کاپی میں لکھ دیا۔ تو آپ کو میں یہی کہتا ہوں کہ لڑائیاں مت کرنا، محبتوں کے ساتھ رہو گے انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ، لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ، لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ، وإلیک یرجع الامر کلہ، وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ۔ اللہم لک الحمد بالاسلام، لک الحمد بالایمان، لک الحمد بالقرآن، لک الحمد حتی ترضى، لک الحمد اذا رضیت، لک الحمد بعد الرضا۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها، انت ولیها ومولاها۔ اللہم لا تردنا خائبین، اللہم لا تردنا خاسرین، اللہم لا تردنا حازنین، بل ردنا الى دیننا ردا جمیلا، بل ردنا الى دیننا ردا جمیلا۔ اللہم لا تنزع منا صالح ما اعطیتنا، اللہم انا نسألک الفوز فی یوم القضاء، ونزل الشہداء، وعیش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء، يا ذا المن والعطاء، يا سميع الدعاء، يا رافع السماء۔ اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا،
वला तजाल मुसीबतना फी दीनिना वला तजाल दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग इल्मिना वला इलन नारि मसीरना वला तुसल्लित अलैना बिदुनूबिना मन ला यखाफुका फीना व मन ला यरहमुना। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारी खताओं से दरगुजर फरमा, ए अल्लाह पूरे रतनपुर वालों को कबूल फरमा, ए अल्लाह पूर्व जवार से आने वालों को कबूल फरमा, इनके लड़के लड़कियों को कबूल फरमा, इनके बच्चे बच्चियों को कबूल फरमा, इनके पोते पोतियों को कबूल फरमा, इनके नवासे नवासियों को कबूल फरमा। ए अल्लाह हमें बारिश की ज़रूरत है, बरकत वाली बारिश तो हमें अता फरमा, रहमत वाली बारिश अता फरमा। ए खूबसूरत पर्दे वाले, ए खूबसूरत चादर वाले, हमारे ऐबों पर पर्दे डाल दे, हमें मुस्तबदिल अखियार में शामिल फरमा दे, हमारे इस मदरसे को कबूल फरमा, पढ़ने वालों को कबूल फरमा, पढ़ाने वालों को कबूल फरमा, इनकी ज़रूरतों का तो गैर से तकफ़ुल फरमा। ए अल्लाह मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, घर बैठो उन्हें आराम नसीब फरमा, उनके हड्डी हड्डी को जन्नत नसीब फरमा। ए अल्लाह तेरे दरबार में वो आए खाली हाथ वापस चला जाए, ये तेरी शान के खिलाफ है, ये तेरे उलूम मर्तबे के खिलाफ है, ये तेरी बुलंदी के खिलाफ है। हम गुनहगार हैं, हम खताकार हैं, हम मुजरिम और सियाकार हैं, मगर तेरे बंदे और बंदियां हैं, तेरे नबी की उम्मत में है। ए अल्लाह तेरे नबी की लाज रख ले और उम्मत के इज्तिमाई इनफरादी गुनाहों को माफ फरमा दे। ए अल्लाह जिसने भी मुझे दुआओं के लिए कहा हो, दुआओं के लिए खुतूत में लिखा हो, जिनका हम पर किसी किस्म का हक और एहसान हो, या जो हमें अपनी दुआओं में याद करते रहते हो, हमारी सारी दुआओं में उनका पूरा पूरा हिस्सा नसीब फरमा। ए अल्लाह हमारे दिल को तो कल्ब सलीम अता फरमा, हमारे दिल को पाक साफ कर दे। ए अल्लाह मेरी तश्कील पर जो रोजाना 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, 313 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़े, ए अल्लाह उसकी सारी दुआओं को कबूल फरमा। ए अल्लाह उसकी सारी दुआओं को कबूल फरमा, उसकी सारी दुआओं को कबूल फरमा, उसकी सारी हाजतों का तो गैब से तकफ़ुल फरमा। ए अल्लाह इस मजलिस में तेरे फरिश्ते मौजूद हैं और आसमान तक फरिश्ते ही फरिश्ते हैं। ए इस मजलिस के फरिश्तों, हमारा रब हमसे रूठा हुआ है, हमारे रूठे हुए रब को हमसे मनवा दो। अल्लाह जिस उम्मत से कब तक रूठा रहेगा, अल्लाह उम्मत के लिए हलाल बिस्तरों का इंतजाम फरमा, हराम बिस्तरों से इस उम्मत को नजात दे दे, हलाल माल मनाल के दरवाजे को शादा फरमा। अल्लाह हमें मांगना नहीं आता मगर तुझे देना तो आता है। हमारी झोलियों को अमन अमान से भर दे, हमारी झोलियों को हिदायत से भर दे और हमारी झीलों को पानी से भर दे, हमारे तालाबों को पानी से भर दे, हमारी नहरों को पानी से भर दे। मेरी इस दुआ पर दुनिया में जहाँ कहीं आमीन कही जाए और जब भी आमीन कही जाए उनकी और हमारी जायज मुरादों को पूरी फरमा कर उसमें खैर की शक्ल और सूरत पैदा फरमा। ऐ मौलाए करीम, जो मांगा वो अता फरमा, मांगने से रह गया वो अता फरमा। जितना मजमा आया है तो उन सबको कबूल फरमा ले, इनके लड़के लड़कियों को कबूल फरमा ले, इनकी और हमारी क़यामत तक के आने वाली नस्लों को कबूल फरमा ले। इस इलाके के हमारे सफर को तो कबूल फरमा, इस इलाके के सफर को कबूल फरमा। ये मजमा आमीन कह रहा है, किसी के बाप का इंतकाल हो चुका है, किसी की माँ का इंतकाल हो चुका है, किसी की माँ और बाप दोनों का इंतकाल हो चुका है और वो कब्रों में इंतजार में है कि कोई हमारे लिए भी दुआ करता है कि नहीं करता। अल्लाह हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह उनके हड्डी हड्डी को जन्नत नसीब फरमा, उनके हड्डी हड्डी को जन्नत नसीब फरमा। अल्लाह अगर आपने हमारा नाम
सईद और नेक बख्तों में लिखा हो तो हमारा नाम उन्हीं में लिखे रखियो, और अगर आपने हमारा नाम शकी और बदबख्तों में लिखा हो तो हमारा नाम उनकी फहरिस्त से मिटा देना, और नेक लोगों के फहरिस्त में हमारा नाम लिख लेना। लिखना भी आपका काम है, मिटाना भी आपका काम है। ऐ अल्लाह, वो चीजें जिसका लेने का हम इरादा करते हैं मगर आप हमें देना नहीं चाहते, उसकी मोहब्बत हमारे दिलों से निकाल दे, उसका ख्याल निकाल दे, उस गली में आने जाने को खत्म फरमा दे। और वो चीजें जिसका लेने का हम इरादा नहीं करते मगर आप हमें देना चाहते हैं, ऐ अल्लाह, उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे और उस गली में आना जाना आसान फरमा दे। ऐ अल्लाह, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर के लाइन की दुआएं मांगी हैं वो सारी हम सब के लिए मुकद्दर फरमा। जिन शुरूर से पनाह चाहिए हो उन शुरूर से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, इस मजलिस में फरिश्ते भी हैं, इस मजलिस में जिन्नात भी हैं, इस मजलिस में इंसान भी हैं, इनकी आमीन को तो हमारे लिए कबूल फरमा ले। और ऐ अल्लाह, बेहतरीन बारिश तो हमें अता फरमा, बरकत वाली बारिश अता फरमा, बरकत वाली बारिश अता फरमा, रहमत वाली बारिश अता फरमा। तो हम सबको माफ फरमा दे, हम सबको माफ फरमा दे, हम सबको माफ फरमा दे। तेरे से ज्यादा कोई माफ करने वाला नहीं है। ए खूबसूरत पर्दे वाले, ए खूबसूरत चादर वाले, हमारे ऐबों पर पर्दे डाल दे, हमें मुस्तफ़ीद अख़यार में शामिल फरमा, इबाद सालिहीन में शामिल फरमा, और अपने फज़ल करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिना रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखो, इतना बड़ा मजमा है, मैं मुसाफा नहीं कर सकता हूँ, बुढ़ापा है। आप हजरात को सलाम करूँ, आप हजरात सलाम का जवाब दे दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साढ़े 9 बजे नमाज होगी, जिनका वजू है मस्जिद में जाए, मस्जिद में नमाज होगी। तलबा पहले मस्जिद में पहुंचे, कोई के तालीम में इधर उधर